کیا کہہ رہی تھی تم؟ ہاں، مر جاؤ گی پر کسی پولیس والے سے شادی نہیں کرو گی؟ ارتضیٰ جہانگیر دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنا چہرہ نازلین کے چہرے کے قریب کر کے پوچھ رہا تھا۔ وہ روسی لباس میں دلہن بنی خوف کے مارے کانپ رہی تھی، دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی، مگر ایسا جو ارتضیٰ اپنا بھاری ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ بند کر چکا تھا۔ بولو، بتاؤ مجھے، کیوں انکار کر رہی تھی؟ ارتضیٰ کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ پہلے تو اس کی بات کا بغیر جواب دیے وہ کسمساتی رہی، خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتی رہی، مگر کہاں وہ معصوم بھولی بھالی سی لڑکی، نازک، اور کہاں وہ باڈی بلڈر جب صرف اس کا ایک ہاتھ ہٹانے میں اسے اپنی ساری طاقت لگتی ہوئی محسوس ہوئی تو لمبے لمبے سانس لے کر ہانپنے لگی۔ جیسے جیسے وہ سانس لے رہی تھی اس کی دھڑکنیں بھی کچھ بے ترتیب سی ہو کر ایک عجیب ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ ارتضیٰ کی نظریں بے ساختہ اس کی آنکھوں سے ہوتی ہوئی گردن اور گردن سے پھر نیچے آئی تھی۔ جیسے ہی اس دوشیزہ نے اس شخص کی نظریں بے باک ہوتی دیکھی تو اگلے ہی پل اپنے خشک ہوتے حلق کو اس نے تر کیا تھا اور پھر کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہنے لگی، وہ مجھے پولیس والوں سے ڈر لگتا ہے۔ ارتضیٰ نے اپنے ہاتھ کی گرفت مزید سخت کی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو ارتضیٰ کو جیسے تھوڑا مدہوش کر رہی تھی، مگر وہ پھر بھی غصے ہی سے اسے گھورتا رہا تھا۔ کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ پولیس والوں سے ڈر لگتا ہے؟ تم کوئی چور ہو، لٹیرنی ہو؟ کون سا گناہ کیا ہے تم نے جو پولیس والوں سے ڈر رہی ہو؟ ہماری ڈکشنری میں تو پولیس سے وہی ڈرتا ہے جس نے کوئی نہ کوئی گناہ کر رکھا ہوتا ہے۔ بولو، اب چپ کیوں ہوں؟ یہ سن کر وہ تھوڑی جھینپی تھی، چہرے پر حیا کی لالی اگنے لگی تھی۔ کہنے لگی، بس ڈر لگتا ہے تو لگتا ہے، مجھے پولیس والے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ پولیس والے انسان نہیں ہوتے بلکہ انسانوں کے لباس میں درندے ہوتے ہیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی جب ارتضیٰ کے ماتھے پر بل مزید گہرے ہوئے اپنا ایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا، یہ ڈرامے بازی بند کرو اور سیدھی طرح بتاؤ کہ ڈرتے ہوئے وہ کہنے لگی، وہ میری دوست نے کہا تھا پولیس والے شادی کی رات بیوی کے ساتھ۔ یہ کہہ کر نازنین چپ ہوئی تھی۔ ارتضیٰ نے آنکھیں پھاڑ کر کہا، کیوں؟ پولیس والے ایسا بھی سہاگ رات میں کیا کرتے ہیں جو تم مرنا پسند کر سکتی ہو پر کسی پولیس والے سے شادی نہیں؟ کیا لگتا ہے تمہیں آج رات میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ ارتضیٰ کی سانسوں کی گرمائش نازنین کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ کو اپنے اتنے قریب پا کر وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اسے یوں چپ دیکھ کر ارتضیٰ کہنے لگا، بتا رہی ہو کہ میں شروع ہو جاؤں؟ ارتضیٰ کے اگلے جملے نے نازنین کی جان نکالی تھی۔ اس کے ہونٹ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے جب ارتضیٰ نے پہلی گستاخی اس کے ہونٹوں پر شروع کی تھی۔ اس کے کپ کپاتے ہونٹوں کو وہ اپنے ہونٹوں میں بالکل قید کر چکا تھا۔ نازنین کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ارتضیٰ ایک دم سے ایسی حرکت بھی کر جائے گا۔ وہ خود کو چھڑوانے لگی، چلانے لگی، مگر اس کی چیخیں اس کے حلق میں ہی دم توڑ چکی تھی۔ وہ پوری طرح سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ جب اسے لگا کہ سانس رکنے کی وجہ سے نازنین کی حالت بگڑ رہی ہے تبھی اس نے اسے چھوڑا تھا۔ نازنین تو کھانستے ہوئے ہانپنے لگی تھی اور آنکھوں میں بے چینی در آئی تھی اور نمی بھی آ گئی تھی جب اس نے ایس ایچ او ارتضیٰ کی جانب دیکھا۔ اس کے لبوں پر اپنی لال لپسٹک دیکھ کر وہ تھوڑی حیا کے مارے شرما بھی چکی تھی۔ اپنے لبوں کے لیے لپسٹک کو صرف صاف کرتے اس نے ہاتھ کو دیکھا اور پھر کہنے لگا، ایکچولی تمہاری دوست نے تمہیں ٹھیک ہی ڈرایا تھا۔ پولیس والے سہاگ رات کو اپنی بیوی کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہی آج رات میں سب کچھ تمہارے ساتھ کروں گا۔ جانتی ہو پولیس والوں کا سب سے پسندیدہ مشغلہ کیا ہوتا ہے؟ مجرموں کو ہتکڑی لگا کر جیل میں قید کرنا۔ مائی ڈیئر وائف، اب تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ آج رات تم پر میری ساری مردانگی نکلے گی اور جس قدر شدت سے نکلے گی تم تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
جس طرح میں مجرموں کو جیل میں ہتھکڑی لگا کر بند کرتا ہوں، ٹھیک ویسے ہی آج میں تمہیں ہتھکڑی لگا کر یہاں پر باندھ دوں گا۔ اور پھر وہ اس کے قریب آتا اپنی ناک کی نوک گال پر رگڑتے ہوئے بولا تھا۔ نازلین کو لگا جیسے اس کا سانس وہیں پر رک جائے گا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں بہت کم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میری باڈی دیکھی ہے تم نے؟ اپنے کسی مجرم کے گلے میں بازو ڈال کر دبا دوں تو وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے، اور تم تو چھوئی موئی سی لڑکی ہو۔ صبح تک تو تم کسی کو یہ بتانے کے قابل بھی نہیں رہو گی کہ رات کو تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ کہہ کر ارتضیٰ نے اسے گود میں اٹھایا تھا اور پھر باہوں میں بھر کر بیڈ پر لے گیا۔ خوف کے مارے وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح کانپ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اس کا مطلب میری سہیلیاں ٹھیک کہتی تھی، تم پولیس والے سارے ایک جیسے ہوتے ہو۔ مجھے چھوڑ دو ورنہ میں چیخ چیخ کر سب کو بلا لوں گی۔ میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے تو ابھی بہت جینا ہے، اپنے خواب پورے کرنے ہیں۔ پلیز پلیز چھوڑو مجھے۔ وہ تو یوں شور مچا رہی تھی جیسے کوئی نرسری کلاس کا بچہ پہلی بار اسکول جاتے ہوئے شور مچاتا ہے۔ ارتضیٰ اس پر دھاڑا تھا۔ چپ، بالکل چپ، خبردار جو کمرے سے باہر تمہاری ایک بھی آواز گئی تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ میں تمہارے منہ میں کاکروچ ڈال کر اوپر سے پٹی باندھ دوں۔ یہ سن کر ہی اسے ابکائی آنے لگی تھی۔ وہ بالکل بیڈ پر گرتے ہونٹوں پر انگلی رکھ چکی تھی۔ ارتضیٰ اس کے انداز کو دیکھ کر دل ہی دل میں ہنسا تھا اور پھر بلاؤز کی ڈوری کھینچ کر ایک جھٹکے سے، ماما میں کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ بار بار کیوں مجھ سے وہی بات ریپیٹ کرتی ہیں؟ کیا دنیا میں ایک وہ پولیس والا ہی رہ گیا ہے؟ اس کے علاوہ اور لڑکے مر کھپ گئے ہیں، دفع ہو گئے ہیں۔ اپنی بیٹی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر نازلین کی والدہ تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ پاؤں سے جوتا اتاریں اور 2-4 اسے کھینچ کے لگائیں، تبھی اس لڑکی کی عقل ٹھکانے آئے گی جس میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آواز دھیمی رکھ کر بات کرو، جس طرح تمہارا لہجہ ہے نا، کون تمہیں بیاہ کر لے کر جائے گا؟ وہ کہنے لگی، تو نہ لے کر جائے، کم از کم میں کسی پولیس والے سے تو شادی نہیں کروں گی۔ ماما میں بتا رہی ہوں آپ کو، میں مر جاؤں گی لیکن کسی پولیس والے سے شادی نہیں کروں گی۔ بس نازلین نے قطعی انداز میں کہا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ وہ لوگ ابھی باہر بیٹھے ہیں، تمہاری آواز سن لی تو کیا سوچیں گے؟ نازلین کی والدہ نے کہا تھا اور اسے غصے سے گھورنے لگی۔ نازلین کہنے لگی، امی میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ مجھے نہیں کرنی کسی پولیس والے سے شادی۔ آپ کو نہیں پتا وہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ شروع سے ہی نازلین کا لہجہ کافی بلند تھا، بات کرتی تھی تو بات کی آواز باہر تک جا رہی تھی۔ ارتضیٰ اور اس کی والدہ لاؤنج میں ہی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی ایک رشتے والی کے توسط سے ارتضیٰ اور اس کی والدہ نازلین کو دیکھنے آئے تھے، لیکن نازلین کو یہ نہیں پتا تھا کہ لڑکا SHO ہے۔ جب وہ چائے ان دونوں کو پیش کر رہی تھی تو ارتضیٰ کی نظریں اس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور پہلی ہی نظر میں ماں بیٹے کو اچھی بھی لگی تھی، لیکن باتوں باتوں میں جیسے ہی نازلین کو یہ پتا چلا کہ ارتضیٰ پولیس انسپکٹر ہے تو اس نے تو لحاظ ہی نہیں کیا، فوراً سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ دیکھ کر نازلین کی والدہ کلثوم بیگم بیٹی کے پیچھے گئیں، لیکن بیٹی کے خیالات سن کر اسے ڈانٹنے لگیں کہ چپ ہو جاؤ، تمہاری آواز تو ویسے بھی تیسرے گھر تک جاتی ہے، باہر بیٹھے مہمان کیا سوچیں گے؟ کلثوم بیگم کے لاکھ ڈانٹنے پر بھی آواز باہر تک جا چکی تھی۔ ارتضیٰ اس کی ساری گل فشانیاں سن چکا تھا۔ جب اس کی والدہ نے لڑکی کے خیالات سنے تو کہنے لگی، ارتضیٰ چلو اٹھو چلتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ مانیں گے۔ ارے لڑکی نے تو کمرے میں جاتے ہی ماں سے انکار کر دیا۔ بھلا پولیس والے اب اتنے بھی برے نہیں ہوتے؟ ذرا شرم لحاظ نہیں ہے اس لڑکی کو؟ ارے کیسی تربیت کی گئی ہے اس کی؟ چلو انکار کرنا ہے تو ہمارے جانے کے بعد کریں،
اسے تو ذرا بھی لحاظ نہیں ہے مہمانوں کی عزت کیسی کی جاتی ہے۔ ایسی لڑکی کو میں بہو بنا کر لے جاؤں، ہمارے گھر میں آ جائے تو پتہ نہیں کیسے کیسے ڈرامے لگا کر رکھے گی۔ یہ ہوتی کون ہے میرے چاند سے بیٹے کے بارے میں یہ سب کچھ کہنے والی؟ ارتضیٰ کی والدہ تو ایک دم سے غصے میں ہی آ چکی تھی۔ آخر ان کا لاڈلا بیٹا، بھلا وہ اس لڑکی کے منہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں اس طرح کے الفاظ سن بھی کیسے سکتی تھی؟ وہ خود 2 بار اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی کہ ارتضیٰ چلو میرے ساتھ، مگر ارتضیٰ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا چکا تھا کہ جب تک ان کی والدہ نہیں آ جاتی تب تک ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ بری بات ہوتی ہے ماما، آپ ہی تو مجھے سکھاتی ہیں کہ یہ آداب میں شامل نہیں ہوتا۔ ارتضیٰ بیٹھا رہا، کہنے لگا امی چپ چاپ چائے پئیں۔ کچھ دیر بعد ہی کلثوم بیگم باہر آئی تھی۔ بیٹی کو اچھی طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے چپ رہنا کہ کچھ مت بولنا۔ باہر آتے ہی کچھ شرمندگی کا سامنا ہوا۔ کہنے لگی وہ میری بیٹی ذرا شرمیلی سی ہے نا، اسی لیے زیادہ دیر بیٹھی نہیں۔ حالانکہ نازلین شرمیلی تو بالکل بھی نہیں تھی، جو منہ میں آتا تھا پھٹ سے زبان سے نکال دیتی تھی۔ دل میں کچھ نہیں رکھتی تھی، بلکہ منہ میں بھی کچھ نہیں رکھتی تھی۔ کئی بار کلثوم بیگم کہہ چکی ہیں کہ زبان سنبھال کر بات کرو، تمہیں بہت فضول بولنے کی عادت ہے، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتی ہو، سوچتی سمجھتی ہی نہیں۔ سسرال میں ایسے گھر نہیں بستے، بہت سوچنا پڑتا ہے، سمجھ کر بات کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اس کی سمجھ میں کبھی ماں کی بات نہیں آئی تھی، اور ابھی بھی اپنی دوستوں کی باتیں سن سن کر جو کچھ وہ بول بیٹھی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ اس بات کا خمیازہ اسے کس طرح سے بھگتنا پڑے گا۔ ارتضیٰ کی والدہ کہنے لگیں دیکھیں بہن، ہمیں تو آپ کی بیٹی پسند ہے، باقی اگر آپ کا دل مانے تو گھر کا پتہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، آپ ہمارے گھر تشریف ضرور لے آئیے گا۔ اور دوسری بات بہن جی، مجھے تو اپنے بیٹے کے لیے ایسی معصوم سی لڑکی چاہیے جو کہ ساتھ گھر گھرستی سنبھال سکے، میرے ساتھ بالکل ماں جیسا سلوک کرے۔ مگر آپ کی بیٹی کی آوازیں تو یہاں تک باہر آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیں کچھ زیادہ پسند نہیں کر چکی۔ بہرحال میں اپنے بیٹے کی عزت میں مزید باتیں نہیں سن سکتی۔ ارتضیٰ انہیں کہتا رہ گیا کہ امی پلیز چپ کریں، لیکن وہ بول کر وہاں سے اٹھ کر باہر جا چکی تھی کہ اگر ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو تو بہن جی معاف کر دیجیے گا۔ مگر ارتضیٰ وہیں بیٹھ کر نازنین کی والدہ کو دیکھنے لگا، پھر اٹھا اور کہنے لگا آنٹی دیکھیں، میں ماما کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، بس ان کا بلڈ پریشر ایک دم سے ہائی ہو جاتا ہے۔ وہ تو ارتضیٰ کا کس قدر اچھے اخلاق کو دیکھ کر حیران رہ چکی تھی، اور دل ہی دل میں اپنی بیٹی کو کوسنے لگی کہ کیسا ہیرے جیسا لڑکا ہے، اور میری بیٹی کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ کہنے کے بعد دونوں ماں بیٹا اٹھ کر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ گئے، نازلین کے چھوٹے بہن بھائی جو اپنے کمرے میں تھوڑا سا دروازہ کھولے جھانک کر دیکھ رہے تھے کہ مہمان کب جائیں اور کب ٹیبل پر لگے لوازمات پر وہ حملہ کریں گے، فوراً سے باہر آ گئے۔ نازلین بھی باہر آ گئی تھی، اسے لگا کہ بات ختم ہو گئی ہے، اس کی ماں اس کی بات سن کر فوراً سے مان جائے گی اور اس کی جان اس SHO ارتضیٰ جہانگیر سے چھوٹ جائے گی۔ اسی لیے سب سے پہلے وہی ٹیبل تک پہنچی تھی، جلدی سے اپنی پلیٹ میں 2 سموسے، 1 رول اور پاستا ڈالنے لگی۔ تب تک اس کی چھوٹی بہن امبرین اور دونوں چھوٹے بھائی واصف اور عاشر تو سموسوں پر حملہ کر ہی چکے تھے، لیکن تب تک وہ پلیٹ بھر کر سائیڈ ہو چکی تھی۔ کہنے لگی اماں آپ نے سب سے میری جان کھا رکھی ہے کہ یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے۔ وہ لوگ تو کچھ کھا کر بھی نہیں گئے۔ سموسے کا بڑا سا نوالا منہ میں لیتے ہوئے نازلین نے بے پرواہی سے یہ بات کہی تھی۔ کلثوم بیگم اسے گھور رہی تھی، کہنے لگی تمہاری بکواس جو سن کر ان کی بھوک ہی مر گئی ہے، کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے، سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ وہ کہنے لگی اچھا سن لیا، تو کم از کم دوبارہ یہاں آنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ 3 نوالوں میں وہ پورا سموسہ ختم کر چکی تھی، اور باقی بہن بھائیوں نے تو پلیٹ میں ڈالنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ کسی نے سموسے کی پلیٹ پکڑ کر حملہ شروع کر دیا، اور کسی نے پاستے کا باؤل پکڑ کر دوڑ لگائی تھی۔ پیچھے سے امرین نے واصف کو آواز دی، واصف کے بچے، شرافت سے باؤل ادھر لے کر آؤ، تمہارے اکیلے کا نہیں،
لیکن تب تک وہ کمرے میں جا کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ امبرین نے ابھی ابھی کالج میں داخلہ لیا تھا۔ دونوں چھوٹے بھائی تو ویسے بھی اسکول میں پڑھتے تھے۔ نازلین ہی سب سے بڑی تھی، لیکن صرف عمر میں ہی بڑی تھی۔ خیر عمر میں بھی اتنی بڑی نہیں تھی جتنا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ یوں تو اس نے صرف انٹر ہی پاس کیا تھا، پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے خیر آباد کہہ کر بڑے مزے سے گھر بیٹھ گئے۔ لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ چند مہینے بعد ہی اس کے لیے رشتہ بھی آ جائے گا۔ ماں نے کہا جب پڑھنا نہیں تو پھر اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ اس سے اس بات کو بھی ہوا میں اڑایا تھا کہ کوئی بات نہیں، پڑھ لکھ کر بھی تو شادی ہی کرنی ہے، تو اچھا ہے پہلے ہی کر لو۔ 2 دن پہلے ہی اس کی ساری کالج کی سہیلیاں اس سے مل گئی تھیں۔ ان میں سے ایک سہیلی کی شادی ایک پولیس آفیسر سے ہوئی تھی۔ وہی اپنی شادی کی رات کی داستان سنا رہی تھی، جسے باقی کی سب لڑکیاں بہت ہی انہماک سے سن رہی تھی۔ جو کچھ اس نے بتایا تھا سب سے پہلے سینے پر ہاتھ تو نازلین کا ہی گیا تھا۔ توبہ توبہ، میں تو کسی بھی پولیس والے سے شادی کروں گی نہیں بھائی۔ اس کے بعد تو اس نے باقی کی بات سنی ہی نہیں تھی، بس پہلے چند جملے سن کر ڈر کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی کہ میں چائے بنانے جا رہی ہوں۔ کچھ شروع سے اسے ان باتوں میں دلچسپی بھی نہیں تھی۔ وہ کچھ بھولی قسم کی لڑکی تھی، لیکن کھایا پیا جسم کو نہیں لگتا تھا۔ دکھنے میں دبلی پتلی سی تھی، لیکن چٹخارے دار چیزیں اسے بے حد پسند تھیں۔ صبح اس نے اپنی ماں کے کہنے پر شامی کباب پاستا خود بنایا تھا، لیکن وہ بھی رو پیٹ کر، کیونکہ کچن کے کاموں میں تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا، بلکہ کسی بھی کام میں اس کا تو دل ہی نہیں لگتا تھا۔ زیادہ تر بس اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑتی رہتی، کھیلتی کودتی رہتی، اور ماں اس کی آوازیں دیتی رہتی کہ نازنین خدا کے لیے کچھ پکانا سیکھ لے، اگلے گھر جا کر تم مجھے باتیں سنواؤ گی۔ کہیں ماں نے تو بیٹی کو کچھ سکھایا ہی نہیں، بس ہمارے پلے باندھ دیا۔ وہ کہنے لگی کچھ نہیں ہوتا، ساس کو بولوں گی وہ سکھا دے گی۔ اس کی ماں کہنے لگی ضرور سکھائے گی، ساتھ میں 2 تھپڑ بھی لگائے گی۔ کمبخت، مجال ہے کہ کسی بات کو سنجیدگی سے لے لے۔ اپنے بچوں کو یوں ٹیبل پر ٹوٹنا دیکھ کر کلثوم بیگم کو تو غصہ ہی آ گیا۔ کہنے لگی کمبختوں کمینوں ندیدو، ارے کبھی کھانا نہیں دیکھا تم لوگوں نے؟ آرام سے ٹیبل پر بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہو۔ امبرین کے منہ میں سموسہ بھرا ہوا تھا اور ماں کے پاس آ کر کہنے لگی یہ واصف کے بچے کو دیکھ رہی؟ پورا باؤل لے کر بھاگ گیا، میں اس کا سر پھاڑ دوں گی۔ بولنے سے بھی آدھا سموسہ باہر آنے کو تھا جب کلثوم بیگم نے ایک تھپڑ اس کی کمر پر رسید کیا۔ کہنے لگی جو منہ میں ڈالا ہے پہلے وہ تو کھا لو۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے میرا گھر نہ ہو گیا، چڑیا گھر ہو گیا۔ بس میں سوچ چکی ہوں اسی SHO کے ساتھ نازلین کی شادی کر دوں گی۔ جیسے ہی میرا داماد بنے گا تم تینوں کو تو میں تیر کی طرح سیدھا کرواؤں گی، اور یہ نازلین کی بچی یہ تو ویسے ہی خود بخود اس کی سنگت میں رہ کر سیدھی ہو جائے گی۔ نازلین کا کباب ہاتھ میں ہی رکا تھا۔ ماں میں نہیں کروں گی شادی، مر جاؤں گی، لیکن اس SHO کے بچے سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر نازلین نے باقی کی پلیٹ وہیں ٹیبل پر رکھے اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کی فیملی میں فیصلے ہمیشہ بڑے ہی کرتے ہیں۔ بیٹیوں کو صرف سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا رشتہ اچھا ہے، مناسب ہے، پر ہمیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں ہے، اسی لیے اپنا دماغ اور ذہن بنا کر رکھنا۔ وہ اپنے ناخن دانتوں سے کتر رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ رات کو جب نازلین کے والد عباس صاحب آئے اور کلثوم بیگم نے ساری تفصیل بتائی تو کہنے لگے وہ تو بچی ہے، اسے عقل تھوڑی ہے، فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے، ہم چلتے ہیں ارتضیٰ کے گھر۔ پھر چند روز بعد ہی عباس صاحب اور کلثوم ارتضیٰ کے گھر جا چکے تھے اور پیچھے سے نازلین کے وظیفے شروع ہو چکے تھے۔ اس نے جائے نماز سنبھال لیا، اپنے اگلے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگی اور پھر اس نے وظیفہ شروع کر دیا جس سے اپنی بات منوا سکے، لیکن وظیفے کے بیچ میں بولنا نہیں تھا۔ جیسے ہی وظیفہ ختم ہونے میں بس ایک تسبیح باقی رہ گئی تو تینوں بہن بھائی لڑتے جھگڑتے نازلین کے کمرے میں آئے تھے۔ اپیا دیکھے واصف کے بچے نے میرے بال کھینچ دیے۔ امرین اس کے پاس اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کا بازو پکڑ کر اس کو ہلا دیا۔ بیچاری کے ہاتھ کی تسبیح چھٹی تھی، ساری گنتی بھول بیٹھی تھی۔ آنکھیں پھاڑ کر اس نے امبرین کو دیکھا تھا، لیکن منہ میں وظیفہ پڑھے جا رہی تھی۔ امبرین کہنے لگی کیا منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی ہوں، منہ سے فوٹو نہ کچھ۔
वासिफ پیچھے ہٹو کمینے، میرے بال زور سے کھینچے ہیں کہ پوری لٹیں باہر آ گئی۔ ہاتھوں میں اپنے چند ٹوٹے بال لے کر اس نے نازلین کو دکھائے۔ نازلین اشارے سے کہہ رہی تھی کہ ارے کم وقتو چپ ہو جاؤ یہاں سے جاؤ، لیکن وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تب چھوٹا بھائی ہاشر بھی روتا ہوا کہنے لگا ابیا واصف نے مجھے بھی تھپڑ مارا ہے۔ وہ ویسے بھی گنتی بھول بیٹھی تھی اور اوپر سے وظیفے کے الفاظ بھی اس کے دماغ میں محو ہونے لگے، تو اس نے تسبیح ایک طرف رکھی، ایک تھپڑ امرین کے منہ پر رسید کیا، دوسرا حاشر کے، کہنے لگی کمینے 2 منٹ چپ نہیں رہ سکتے، میرا سارا وظیفہ خراب کر کے رکھ دیا۔ پھر اس نے واصف کی اچھی خاصی دھلائی کی تھی کہ وہ اپنا پناہ مانگ رہا تھا۔ اچھا نازنین آپ ہی نہیں کرتا، معاف کر دیں مجھے، کیوں اپنے ہونے والے شوہر کی روح تم میں آ گئی ہے، کسی پولیس والے کی طرح مجھے مت پیٹو خدا کے لیے۔ یہ سن کر تو نازنین کا غصہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ٹھہر جا تجھے میں بتاتی ہوں، خبردار جب تو نے اس کو میرا مستقبل کا شوہر کہا میں نہیں کروں گی اس سے شادی، اور تو نے کہا کیوں؟ ٹھہر جا ذرا میں بتاتی ہوں تجھے۔ اس نے چپل اتار کر سیدھا واصف کے سر پر ماری تھی، مجال ہے کہ اس کا نشانہ چوکا ہو۔ بہرحال آتے ہوئے عباس صاحب اور کلثوم بیگم گھر میں مٹھائی لے کر آئے تھے کیونکہ لڑکا انہیں پسند آ گیا تھا۔ عباس صاحب نے اس کے گھر جانے سے پہلے ہی اپنی ساری تسلی کر لی تھی، اسی لیے وہاں پر رشتے کی حامی بھر کر ہی واپس آئے تھے۔ کلثوم بیگم اور عباس صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مٹھائی دیکھ کر تو تینوں بچے اپنا لڑنا بھول کر ماں کے پاس آئے تھے۔ اماں واہ مٹھائی، وہ کس خوشی میں؟ سب سے پہلے واصف نے ہی پوچھا تھا جو ابھی ابھی اپنی بہن سے پٹ کر آیا تھا، لیکن مجال ہے کہ اس مار کا ذرا بھی اثر ہوا ہو۔ ماں کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ لے کر کھول کر تینوں شروع ہو چکے تھے۔ کلثوم کہنے لگی یہ تم لوگوں کے لیے اس لیے ہے سکون سے کھاؤ، یہ کہتے ہوئے اپنی چادر اتار کر ایک طرف رکھی۔ توبہ بہت تھک گئی، میں تو گھر کافی اچھا ہے لیکن بہت دور، اس نے عباس صاحب سے کہا۔ ناظرین اپنے کمرے میں چلے پاؤں کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ یا اللہ باقی کا وظیفہ کل کر لوں گی، بس ابا نے لڑکے کو دیکھتے ہی انکار کر دیا۔ وہ ابھی بھی دعاؤں میں مشغول تھی جب اسے عباس صاحب کی اور کلثوم بیگم کی آواز آئی۔ جلدی سے کمرے سے باہر آئی تو بہن بھائیوں کو مٹھائی کے ڈبے پر ٹوٹتا ہوا دیکھا تھا۔ ماں کے چہرے کی مسکراہٹ سے نازنین کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ عباس صاحب کہنے لگے ارے میری بچی کو تو مٹھائی کھلاؤ، خیر سے رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر نازنین کا سانس سینے کے اندر ہی رکا تھا۔ اس نے ماں کو شکوہ کناں نظروں سے دیکھا اور باپ کے سامنے ابھی اس کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ یہ کہتی کہ مجھے یہ رشتہ پسند نہیں۔ چپ چاپ کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اللہ میاں میں نے آپ سے کہا بھی تھا باقی کا وظیفہ کل پورا کر دوں گی، مجھے نہیں کرنی اس پولیس والے سے شادی۔ بار بار اپنی دوست کے چند جملے اس کے دماغ میں گردش کرنے لگے کہ پہلی رات اس کے شوہر نے اس کی چیخیں نکلوا دی تھی۔ پولیس والے سے شادی نہ کرنے میں ہی فائدہ ہے، کیونکہ بس یہیں تک بات سنی تھی کہ وہ تو ڈر کے مارے کمرے سے ہی نکل گئی تھی اور اب ڈر رہی تھی کہ کیا کرے۔ پھر سوچا کیوں نہ اس ایس ایچ او سے خود بات کر لے، اپنے 1000 برائیوں کو اسے گنوا دے، کچھ بھی ایسا کرے تاکہ وہ انکار کر دے۔ بس یہی ایک راستہ بچا تھا، لیکن یہ سب کرنے کے لیے اس کے پاس ارتضیٰ کا نمبر درکار تھا۔ اب نمبر کیسے ملتا یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ باتوں باتوں میں اس کی ماں سے وہ یہ جان چکی تھی وہ کس ایریے کے پولیس اسٹیشن میں تعینات ہے، اسی لیے گوگل سے اس ایریے کے پولیس اسٹیشن کا نمبر حاصل کیا اور رات کے 12 بجے فون کیا۔ اتفاق تھا کہ فون ارتضیٰ نہیں اٹھایا تھا۔ ہیلو ایس ایچ او ارتضیٰ اسپیکنگ۔ یہ سن کر نازنین کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں، بڑا ہی درست لہجہ تھا۔ ارتضیٰ کو جب آواز نہیں آئی تو کہنے لگا ہیلو کون ہے؟ تب اپنا گلا صاف کر کے نازنین نے اپنی ہمت کو مجتمع کیا، کہنے لگی میں ہوں۔ بڑے منمناتے ہوئے اس کی آواز نکلی جیسے کسی کھائی سے بول رہی ہوں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کہنے لگی کون میں؟ کہنے لگا میں کون ہوں؟ جی میں نازنین۔ وہ تب بھی نہیں سمجھا تھا کہ کون نازنین۔ کہنے لگا محترمہ آپ کون بول رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے، کچھ ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں۔ وہ کہنے لگی دیکھیں میں بالکل بھی اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں بہت بری لڑکی ہوں، آپ کو نہیں پتا، میں 4-5 گھروں میں چوری بھی کر چکی ہوں۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بول رہی، بس وہ منہ میں آیا وہ بولے جا رہی تھی۔ ارتضیٰ سیدھا ہو کر بیٹھ کے کہنے لگا آپ چور ہو کر خود اعتراف کر رہی ہیں؟ اس نے جلدی سے سامنے رکھے رائٹنگ پیڈ پر پین پکڑا اور پھر CLI سے اس کا نمبر نوٹ کر کے لکھنے لگا۔ کہنے لگا دیکھیں اچھی بات ہے، اپنے جرم کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ اچھا بتائیے اور کیا کیا ہے آپ نے؟
وہ کہنے لگی آپ سمجھ نہیں رہے، وہ میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، کیا کسی کے گھر میں کام کرتی ہیں؟ ملازمت کے دوران آپ نے چوریاں کی ہیں؟ ارتضیٰ کا انداز پروفیشنل تھا، کہنے لگی نہیں، میں وہ ہوں جس سے آپ کا رشتہ طے ہوا ہے۔ یہ سن کر اس کا قلم رکا تھا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ کہنے لگی ابھی کل میری امی ابا آئے تھے نا آپ کو دیکھنے، رشتہ طے کر کے گئے ہیں نا، میں وہ لڑکی ہوں۔ ارتضیٰ کہنے لگا او اچھا، اسے بھی جیسے کچھ یاد آیا تھا۔ کہنے لگا تو آپ چور بھی ہیں؟ کہنے لگی اور کیا، دیکھیں میں بالکل اچھی لڑکی نہیں ہوں، آپ مجھے بالکل بھی شریف مت سمجھے۔ بے شک میں نے جن کی چوریاں کی تھی ان سے بعد میں معافی مانگ لیتی تھی، لیکن مجھے چوری کی عادت ہے، اور میرا 1-2 لڑکوں سے افیئر بھی چل رہا ہے، اور کافی امیر لڑکے ہیں، ان سے بھی میں پیسے بٹورنے کے چکر میں لگی رہتی ہوں، اور ایسی دوستی میں کرتی رہتی ہوں۔ اس طرح اس لڑکی کی باتیں سن کر وہ حیران ہوئی، وہ یہ ساری باتیں اسے کیوں بتا رہی تھی؟ کہنے لگا اچھا تو میں اس سلسلے میں اب آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگی آپ نے کیا کرنا ہے؟ میرے خیال سے آپ ایسی کسی لڑکی سے شادی تو نہیں کریں گے نا جو اتنی بری ہو اور خود اپنے منہ سے اعتراف بھی کر رہی ہو۔ نازنین کی بات سن کر وہ سمجھ گیا کہ لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا، کیونکہ اس دن بھی اس کی گلفشانیاں وہ سن چکا تھا۔ کہنے لگا اچھا تو یہ بات ہے۔ نازنین کہنے لگی جی یہی بات ہے، تو پھر میں انکار سمجھوں؟ ارتضیٰ نے وہ مشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ کہنے لگا یہ سب تو بات کی بات ہے، لیکن جو کچھ آپ نے اعتراف کیا ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ہتھکڑی پہنانے کے لیے آپ کے گھر پر آؤں یا پھر آپ خود میرے پولیس اسٹیشن میں تشریف لے آئیں گی؟ کیونکہ چوری تو آپ نے کی ہے، لڑکوں سے پیسے بٹورنے کے لیے آپ نے افیئر چلایا ہے، تو اس جرم کی سزا کے لیے آپ کا کیا لائحہ عمل ہو سکتا ہے؟ وہ تو بری طرح سے گھبرائی تھی۔ ارتضیٰ کہنے لگا ایسا کرتا ہوں میں آ جاتا ہوں، تاکہ آپ کے گھر والوں کو بھی پتہ چلے کہ ان کی بیٹی کی کیا کیا گل کھلا رہی ہے۔ وہ تو بری پھنسی تھی، کہنے لگی نہیں آپ اتنی بات کیوں بڑھا رہے ہیں، میرے امی ابو سے کچھ مت کہیے گا۔ وہ کہنے لگا لو کیوں نہ کہوں، دیکھیں اس طرح تو بات نہیں ہوگی نا، آپ نے خود اعتراف کیا ہے، وہ بھی ایک ایس ایچ او کے سامنے، اب سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ اب وہ بڑے مزے سے اس سے بات کر رہا تھا، اپنی ریوالونگ چیئر سے ٹیک لگائے، لیکن نازلین نے فون بند کر دیا۔ نازلین کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی اور وہ گہری سانسیں لیتی فون کو دیکھنے لگی، جہاں پر دوبارہ ایک نمبر جگمگایا، مگر خوف کا یہ عالم تھا کہ اس نے موبائل ہی آف کر دیا اور فوراً کمفرٹر میں منہ چھپا کر لیٹ گئی، جیسے وہ کوئی جن بھوت ہو اور کہیں کھڑکی کے راستے ہی فوراً اس پر حملہ کرنے کے لیے نہ آ جائے۔ ساری رات وہ اسی کشمکش میں مبتلا رہی کہ اگر اس نے میرے جھوٹے مذاق کو سچ سمجھ کر میرے ماں باپ کو بتا دیا تو کیا ہوگا، یہ سوچ کر وہ ہلکان ہو چکی تھی۔ جب رات کی کسی پہر اس کی آنکھ لگ گئی، اگلی صبح وہ بے خبر سکون سے سو رہی تھی۔ دن کے 11 بج چکے تھے جب امبرین کمرے میں آئی اور آتے ہی کمفرٹر ایک جھٹکے سے اس کے اوپر سے ہٹا کر بازو سے پکڑ کر ہلانے لگی کہ آپ بھی اٹھے، آپ کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے اور آپ 11 بجے تک سو رہی ہیں؟ آپ کا وہ پولیس انسپیکٹر شوہر تو آپ کی صحیح کلاس لیا کرے گا۔ وہ دوبارہ کمفرٹر کو ہاتھوں سے ڈھونڈتی اپنے اوپر کرنے لگی، کہنے لگی امبرین کی بچی دفع ہو جاؤ یہاں سے، سونے دو مجھے، اس گھر میں تو بندہ سکون سے سو بھی نہیں سکتا۔ مگر جو کچھ وہ بولی تھی ساری نیند ایک پل میں اڑنچو ہو چکی تھی۔ امبرین کہنے لگی باہر آپ کے وہ آئے ہیں اور وہ بڑے ہی غصے میں لگ رہے ہیں اور فوراً کہہ چکے ہیں کہ میرے ہونے والی بیوی کو بلاؤ۔ امی تو کافی پریشان ہو چکی ہیں کہ پتہ نہیں اس لڑکی نے اب کیا کر دیا، کہیں وہ انکار تو نہیں کرنے آ گئے۔ یہ سن کر تو فوراً نازنین بستر سے اٹھی تھی، ساری نیند اڑن چھو ہو چکی تھی، دل بڑے زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کہنے لگی جلدی سے اپنا حلیہ درست کر کے نیچے آئیں، ورنہ امی اگلی دفعہ جوتا اٹھا کر اوپر آ جائیں گی۔ نازنین کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے، جیسے تیسے منہ دھو کر اس نے اپنا حلیہ ٹھیک کیا تھا اور کمرے سے ذرا سا جھانک کر باہر دیکھنے لگی۔ اسے لگا تھا شاید لاؤنج میں وہ دوسری جانب رخ کر کے بیٹھا ہوگا، مگر جیسے ہی اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی تو سامنے ہی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ دونوں بازو صوفے کی پچھلی جانب پھیلا کر بیٹھا ہوا ارتضیٰ اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسی میں دروازہ کھلتا دیکھ کر ایک میسنی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ وہ تو دھاڑ سے دروازہ واپس بند کر چکی تھی، تبھی اس کی والدہ خود دروازے تک آ چکی تھی۔
کہ لڑکی کر کیا رہی ہو؟ تو باہر آؤ، ارتضیٰ آیا، کہہ رہا ہے کہ ضروری بات کرنا چاہتا ہے، ساتھ ساتھ یہ بتاؤ تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت تو نہیں کی نا؟ وہ فوراً کہنے لگی نہیں، مجھے کیا پتا، میں تو اس سے بولی بھی نہیں، اور ویسے بھی آپ بڑی ہیں، مشرقی امی بننی پھرتی ہیں، آپ کو اچھا نہیں لگتا شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا ملنا بات کرنا؟ تو آپ مجھے کیوں اس عجیب و غریب پولیس والے کے سامنے آنے کو کہہ رہی ہیں؟ میں تو نہیں آ رہی اس کے سامنے، اس کی نظریں دیکھی ہیں، مجھے تو لگتا ہے ساری ساری رات نشہ کرتا رہتا ہے، یہ تو وہ حرام مشروب بھی پیتا ہوگا، پتہ نہیں کیسی کیسی گندی جگہوں پر جا کر بیٹھتا ہوگا۔ مگر تب تک اس کی ماں اس کا کان پکڑ چکی تھی، کہنے لگی چپ کر جاؤ، اتنے شریف لڑکے پر تہمت لگاتی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ مجھے تو شرم آ رہی ہے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے، پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا میں نے اور تمہارے باپ نے جو تم جیسی نکمی اولاد میرے پلے پڑ گئی۔ وہ بے چین سی ہو چکی تھی، اپنی ماں کے پیچھے پلو پکڑے وہ باہر آئے۔ جب ارتضیٰ نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا تو اسے لگا تھا شاید وہ بھی اسے ہتھکڑی پہنا دے گا، مگر وہ کہنے لگا آئیے بیٹھیے۔ وہ سامنے بیٹھ چکی تھی، تب تک اس کی والدہ بھی آ چکی تھی۔ وہ تو شرم سے سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ ارتضیٰ اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ یہ لڑکی جان بوجھ کر شادی سے بچنے کے لیے ساری ڈرامے بازی کر رہی ہے۔ مسکرا کر اس نے سب سے پہلے تو تھوڑی بہت تمیز باندھی، پھر نازنین کے والدین سے کہنے لگا مجھے ایک اہم مشن کے لیے اگلے مہینے کہیں جانا ہے، اور واپسی میں اس مشن کو کمپلیٹ کرنے میں مجھے کافی وقت لگ سکتا ہے، میں چھٹی نہیں لے سکتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اگلے ہی ہفتے آپ نازنین کو میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ یہ سن کر نازنین کو لگا جیسے کوئی پہاڑ اس کے سر پر گر چکا ہو۔ وہ ٹکٹکی باندھے ارتضیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی اتنے ہی حیران ہوئے، کہنے لگے کہ بیٹا اتنی جلدی ساری تیاریاں کیسے ہوں گی؟ تم تو خیر سے لڑکے ہو، لیکن جانتے تو ہو لڑکی والوں کو تیاری کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، آپ کو کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے بس آپ سے اپنی امانت چاہیے، باقی ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ آئی تھنک 7 دنوں میں جو تیاری ہونی ہے ہو جائے گی۔ شام کو ہی ارتضیٰ کے ماں باپ بھی آ چکے تھے، وہ بھی اپنے بیٹی کی جلد بازی کے فیصلے سے کافی حیران تھے۔ بہرحال چونکہ شادی ارتضیٰ سے تھی اور آج تک کوئی بھی اس کے بات کے آگے اپنی بات نہیں رکھ پایا تھا، اس لیے وہ لوگ اس کی شادی کروانے کے لیے رضامند ہو چکے تھے، اور نازلین تو یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے، بچوں کی طرف فرش پر گر کر روئے جا رہی تھی۔ مجھے نہیں کرنی شادی، آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی، اس سے تو اچھا میں پڑھائی کر لیتی۔ اس کی ماں اسے سمجھانے لگی کہ الے پاگل لڑکی، کیوں پاگل بن رہی ہو؟ ارتضیٰ اچھا لڑکا ہے، پر ایسے رشتے بار بار نہیں آتے۔ اگر تمہاری شادی ارتضیٰ سے ہو گئی تو جانتی ہو پورے خاندان میں ہماری ناک اونچی ہو جائے گی۔ وہ پولیس والا ہے، ارے بھائی 100 مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، اس کی ایک فون کال کیا کچھ نہیں کر سکتی، اور وہ اتنے اچھے نیک لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اگر ہم ایسے ارتضیٰ کو منع کر دیتے اور اس کی جگہ جو دوسرا رشتہ آیا وہ انتہائی گھٹیا 2 نمبر شخص نکلا تو پھر؟ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھا رہی تھی۔ ساری باتیں وہ تقریباً سمجھ ہی چکی تھی۔ نازلین یہ بھی سمجھ چکی تھی کہ وہ کوئی عام مردوں جیسا غیرت کے نام پر سب کچھ وار دینے والا نہیں ہے، ورنہ کسی بھی مرد کی انا پر یہ گہری چوٹ ہوتی ہے کہ ایک لڑکی اسے کال کر کے اس طرح کے بہانے بنائے، ڈرامے کرے، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اس سے شادی کے لیے انکار کر دیں۔ مگر وہ تو مسکرا کر شادی کے لیے بیٹھ چکا تھا، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ نازلین کے لیے تھا، کیونکہ اگر وہ اس شخص سے شادی کر لیتی تو نہ جانے اسے کس طرح سے بدلے لیتا، اور پھر شادی کی پہلی رات کا سوچ کر تو اس کے رونگٹے ہی کھڑے ہو رہے تھے۔ بار بار بستر پر لیٹتے ہوئے اسے ارتضیٰ یاد آ رہا تھا کہ جب وہ اس کے قریب آئے گا، اسے باہوں میں بھرے گا، تو وہ باڈی بلڈر، اس کے مسلز تو اتنے موٹے موٹے ہیں، اور میری گردن اتنی نازک سی، وہ تو اگر مجھ پر حاوی ہوا تو میری جان ہی نکل جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے نیندیں بالکل حرام ہو چکی تھیں۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، اور وہ دن بھی آ چکا تھا جب ارتضیٰ بارات لے کر ان کی دہلیز پر پہنچ گیا۔ وہ دلہن بنے بلا شبہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بارات کے ساتھ آنے والی خواتین تو ارتضیٰ کی دلہن کو دیکھ کر اش اش کر اٹھی تھی۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ارے بھائی جان تارے کی جوڑی ہے، ماشاءاللہ سے۔ ارتضیٰ اور نازلین تو بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ نکاح کا وقت آ چکا تھا اور نکاح خواہ ایجاب و قبول کروا رہے تھے، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی جا رہی تھی۔
اسے لگ رہا تھا اگر وہ نکاح نامے پر سائن کر دے گی تو بس ساری عمر کی بیڑی اس کے پیروں میں پڑ جائے گی، اور نہ جانے یہاں پر سائن کرنے کے بعد ہر رات کیسے کیسے ستم یہ پولیس والا اس پر ڈھایا کرے گا۔ مگر مرتی کیا نہ کرتی، نکاح نامے پر سائن کر چکی تھی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہی دعا مانگ رہی تھی کہ بس کچھ ہو جائے اور میری جان چلی جائے، مگر میں اس شخص کی شدتوں سے بچ جاؤں۔ یہ تو باڈی بلڈر ہے، اتنا ہٹا کٹا ہے، اور میں کمزور نازک سی، مجھے تو ٹھوکر بھی لگ جائے تو پورے بدن میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے مجھ پر اپنی شدتیں لٹائیں تو میرا کیا ہوگا؟ وہ رخصت ہو کر ارتضیٰ کے ساتھ اس کے گھر میں آ چکی تھی۔ ارتضیٰ کے کمرے میں جب وہ داخل ہوئی تو کمرے کو دیکھ کر اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کمرے کو خوابناک انداز میں سجایا گیا تھا، بے حد خوبصورت ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ اسے بیڈ پر لا کر بٹھانے کے بعد ارتضیٰ کی بہن کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی اور پھر باہر چلی گئی۔ وہ آس پاس ہر ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں ایک جانب کافی میڈلز اور شیلڈز تھے، شاید بچپن سے لے کر اب تک جتنی بھی پوزیشنز لی تھیں سب کا ریکارڈ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ یہ سوچ کر وہ خاصی متاثر بھی ہوئی تھی کہ کتنا لائق فائق ہے یہ ارتضیٰ، اور وہ بمشکل انٹر ہی پاس کر پائی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ وہ ایک سبجیکٹ میں فیل ہوئی تھی، مگر آج تک یہ راز ہی رہا تھا۔ ابھی وہ بیٹھی یہ سب دیکھ ہی رہی تھی جب ارتضیٰ کمرے میں داخل ہوا۔ اس لڑکی کو دلہن بنا دیکھ کر تو اس کے جذبات ابال مار رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ اس نے فوراً سے لاک کیا تھا اور یہاں نازلین کا دل بے قابو ہوا تھا۔ وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھا تو نازلین تھوڑی سمٹ کر دور ہونے لگی۔ وہ گلا کھنکار کر کہنے لگا، سو پھر مس نازلین صاحبہ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ نازلین ارتضیٰ بن کر اس نے اپنا ہاتھ مسکرا کر آگے بڑھاتے ہوئے نازلین کا ہاتھ پکڑا تھا، اور وہ تو یوں تھی جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ کیوں کی آپ نے مجھ سے شادی؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا مجھ سے شادی مت کریں۔ پتہ نہیں کیوں آپ میری معصوم سی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ روحانسی ہو کر بولی تھی۔ روتے ہوئے ارتضیٰ اس کے رویے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بڑے سکون سے اس کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، بالکل باربی ڈال لگ رہی ہو تم، مگر مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ تم شادی کے نام سے اتنا بھاگ کیوں رہی ہو؟ چلو سمجھ آتا ہے کہ لڑکی کو پڑھائی کا شوق ہے، پڑھنا چاہتی ہے، کچھ بننا چاہتی ہے۔ تم تو پچھلے 6 مہینے سے کالج چھوڑ کر بیٹھی ہو اور خیر سے ایک سبجیکٹ میں فیل بھی ہو چکی ہو۔ آج تک یہ راز اس کے سینے میں دفن تھا۔ ایک دم سے بیڈ پر کھدک کر بیٹھی اور کہنے لگی کہ کیا مطلب؟ آپ کو کس نے بتایا کہ میں ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گئی؟ ارتضیٰ کن پٹی کھجا کر کہنے لگا، میں سب کچھ جانتا ہوں، کیونکہ میں اس علاقے کا SH ہوں۔ جس لڑکی سے میری شادی کرنی تھی اس کی تمام تر معلومات تو میرے پاس ہونا ضروری تھا نا۔ ایسے تو نہیں ارتضیٰ دل و جان سے تم پر فدا ہوا ہے۔ وہ تو بالکل ٹھنڈی پڑ چکی تھی، شرمندہ سی بھی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کہ بس بھی کریں، کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگا، تم نے تو کہا تھا کہ تم نے چوریاں کر رکھی ہیں، سزا تو تمہاری بنتی تھی، مگر چونکہ تم میری منگیتر تھی اسی لیے جیل کورٹ کچہری کے چکر تم سے لگوانا مجھے بہتر نہیں لگا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہیں بیوی بنا کر اس بند کمرے میں ہی سزا دینی چاہیے۔ کیوں؟ ٹھیک کیا نا میں نے؟ اسے یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا اور بڑے ہی پیار سے اس کے کان میں موجود جھمکوں کو اس کے کانوں سے الگ کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ پلیز ارتضیٰ دور رہیں مجھ سے، مجھے آپ کا چھونا اچھا نہیں لگ رہا۔ کتنے سخت ہاتھ ہیں آپ کے۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر بیڈ کی دوسری جانب جا کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اب تو ارتضیٰ کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ لڑکی ویسے ہی بھولی بالی ہے، مگر اس کو یوں اپنا ہاتھ جھٹکتے دیکھ کر ارتضیٰ کو غصہ آ چکا تھا۔ اگلے ہی پل ماتھے پر بل ڈال کر غصے سے وہ آگے بڑھا، کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی اور یہ کیا طریقہ ہے؟ کس کی اجازت سے اٹھ کر تم اس طرف گئی ہو؟ کیا میں نے تمہیں کہا کہ تم اٹھ کر جاؤ؟ آج ہماری سہاگ رات ہے، میں یہاں پر بیٹھا تم سے نرمی سے بات کر رہا ہوں، تمہارے ساتھ آنے والی زندگی کی پلاننگ کرنا چاہتا ہوں، تو تمہارے ساتھ کہیں خواب دیکھنا چاہتا ہوں اور تم سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، کچھ تمہاری سننا، کچھ اپنی سنانا، اور تم یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ ہاتھ چھڑوا کر اس طرف چلی گئی ہو۔ ایک دم سے ارتضیٰ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ نازلین کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس قدر سنجیدگی میں بھی آ سکتا ہے۔
سر جھکا کر وہ کہنے لگی مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا، مجھے خوف سا آ رہا ہے، اسی لیے میں اٹھ گئی۔ مگر ارتضیٰ اب گھوم چکا تھا، فوراً آگے بڑھا اور اسے دیوار سے لگا چکا تھا۔ کہنے لگا بیوی ہو تم میری، میں تمہیں جہاں مرضی چاہوں چھوں، تمہیں کسی نے حق دیا نہیں کہ مجھ سے دور رہو۔ سہاگ رات ہے آج میری اور میں اسے بھرپور یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر قریب کرتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ مزید ارتضیٰ سے برداشت کرنا خاصا مشکل ہو چکا تھا۔ وہ تو اس لڑکی کو دیکھ کر ہی بے قابو سا ہو گیا تھا، مگر جیسے جیسے وہ جنونی ہوتا اپنی شدتیں اس پر لٹانے لگا، اپنا لمس اس کی گردن پر چھوڑنے لگا، ویسے ویسے نازلین گھبراہٹ کے مارے کانپنے لگے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے اپنے قریب آنے کی اجازت ارتضیٰ کو دے دی تو نہ جانے کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ پوری قوت سے اسے دھکا دے کر وہ ارتضیٰ کو خود سے الگ کر چکی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سنائی نہیں دیا آپ کو؟ پولیس والے ہیں تو کیا آپ مجھ پر اپنی درندگی جتائیں گے، مجھے ماریں گے، مجھ پر حاوی ہو کر مجھ پر اپنی شدتیں لٹائیں گے؟ زرخرید غلام نہیں ہوں، آپ کی بیوی ہوں۔ خبردار جو آپ نے میری حالت خراب کرنے کی کوشش کی یا مجھے تکلیف دینے کی کوشش کی، وہ تو بالکل ہذیانی ہو چکی تھی اور جو منہ میں آیا بولے جا رہی تھی وہ کچھ اس کی سہیلی نے اسے بتایا تھا، اور وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ جیسے وہ سب کچھ ارتضیٰ نے کر رکھا ہے۔ ایسے یوں کانپتا اسے دیکھ کر ارتضیٰ کچھ سمجھ چکا تھا۔ کہنے لگا ریلیکس، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ مگر وہ اس کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ فوراً اسے بستر پر لے کر آیا تھا۔ سہاگ رات کو لے کر وہ بےتاب تو تھا، مگر ابھی تو وہ اسے اچھا خاصا تنگ کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ بار بار ایک ہی بات کر رہی تھی کہ میرے قریب مت آئیے گا، میں مر جاؤں گی، میں درد برداشت نہیں کر سکتی، میری جان چلی جائے گی۔ ابھی میں نے دیکھا ہی کیا، میں نے تو دنیا گھومنی ہے۔ ارتضیٰ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ پوری رات اس کی باہوں میں بے ہوشی کے انداز میں پڑی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ارتضیٰ کی باہوں میں خود کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگی آپ نے میرے ساتھ سب کچھ کر لیا، آپ نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ ارتضیٰ اس کی سائیکی کو سمجھ چکا تھا۔ کہنے لگا جی نہیں، بالکل نہیں، آپ تو میرے ہاتھ رکھنے پر ہی بے ہوش ہو چکی تھی، کچھ اور کرتا تو شاید سچ مچ اوپر کی ٹکٹ کٹ جاتی آپ کی۔ آپ فریش ہو جاؤ، سب باہر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بالکل ہلکے پھلکے انداز میں اس سے بولا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نازلین نے تو سکھ کا سانس لیا تھا۔ اگلے روز ان کا ولیمہ تھا۔ نازلین کافی ڈری ڈری سی تھی۔ اس کی سہیلیاں بھی ولیمے پر آئی تھیں۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ کہنے لگی واہ بھائی نازلین، کمرہ تو بڑا خوبصورت ہے تمہارا۔ جبھی دوسری سہیلی کہنے لگی وہ سب باتیں چھوڑو نازلین، ایک بات تو بتاؤ۔ وہ اس کے کاندھے کو جھٹک کر بولی تو وہ اچنبھے سے کہنے لگی کہ کیا بتاؤں، تم لوگوں کے سامنے تو ہوں۔ مگر وہ اسے کہنے لگی ارے کل تو تمہاری سہاگ رات تھی، وہ بھی SHO ارتضیٰ کے ساتھ، اب شرماؤ مت، کچھ چھپاؤ بھی مت، بتاؤ نا کیا ہوا، کیسے ہوا، تمہیں زیادہ پریشانی تو نہیں ہوئی اس کی برداشت کرنے میں جتنی تمہاری صحت ہے؟ یقیناً بے ہوشی ہو چکی ہوگی۔ وہ سبھی ہنس کر اسے تنگ کر رہی تھی اور وہ ہچکچا رہی تھی۔ فوراً جھوٹ بول کر کہنے لگی ہاں، ارتضیٰ نے مجھے منہ دکھائی میں خوبصورت ڈائمنڈ کا بریسلٹ اور انگوٹھی دی ہے۔ وہ میں نے اس لیے نہیں پہنی کیونکہ ارتضیٰ کہتے ہیں کہ نظر لگ جائے گی، کہیں تم مہمانوں میں گرا ہی نہ دو۔ ابھی لاکر کو بلاک کیا گیا ہے، ورنہ میں تم لوگوں کو دکھاتی۔ سبھی دیدے پھاڑے اس کی باتیں سن رہی تھی جب وہ خود سے ہی باتیں بنا کر بتانے لگی کہ اس طرح ارتضیٰ نے تو کل رات اسے ایک پل کے لیے بھی سونے نہیں دیا۔
ساری رات وہ اس کی شدتیں جھیلتی رہی اور بس کیا ہی بتائے، وہ رات تو اس کی بڑے ہی مزیدار گزری تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کو بڑی خوش کن انداز میں بڑھا چڑھا کر بتا رہی تھی، جبکہ کمرے کے باہر آتے ہوئے ارتضیٰ نے یہ سب سن لیا تھا۔ اول تو وہ اس لڑکی کی کم عقلی پر ماتم کر رہا تھا کہ بھلا وہ اپنے بند کمرے کی باتیں اپنی سہیلیوں کو کیسے بتا سکتی ہے، اور وہ بھی جھوٹ موٹ کی۔ ویسے تو کل بے ہوش ہو چکی تھی اور اب اپنی سہیلیوں کے سامنے جھوٹ بول رہی تھی۔ جیسے ہی ولیمہ اختتام پذیر ہوا، سب مہمان وہاں سے گئے تو وہ بازو سے پکڑ کر نازلین کو کمرے میں لا چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، اب کیا کر دیا میں نے، چھوڑے مجھے، پتہ نہیں کہیں سے بھی نکل کر آ جاتے ہیں اور مجھے گھسیٹ کے کمرے میں لے آتے ہیں جیسے میں کوئی عادی مجرم ہوں۔ اس کے جبڑے کو پکڑ چکا تھا اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا بے حیائی پھیلائے رکھی ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں کل رات میرے قریب آنے سے پہلے تمہاری ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ یقیناً یہ بھی تم ناٹک ہی کر رہی تھی، میرے سامنے بے ہوش ہونے کا ڈرامے لگا رکھا ہے تم نے، اور اپنی دوستوں کو کیسے بتا رہی تھی کہ میں نے تمہاری نیندیں اڑا دی، پوری رات تمہیں آرام سے سونے نہیں دیا۔ نازلین کا تو یہی دل چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں دھس جائے۔ وہ کہنے لگی، آپ نے یہ سب کچھ کیسے سنا؟ وہ تو میں بس ایسے ہی انہیں یہ سب بتا رہی تھی، لڑکیوں کے سامنے اپنی عزت کا بھرم تو رکھنا تھا نا۔ ارتضیٰ کہنے لگا، کل کے دن تمہیں ڈھیل دے کر غلطی کرتی، آج رات تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ ایک بار پھر رونے لگی، مگر ارتضیٰ کہنے لگا، چپ، بالکل چپ، تمہاری یہ نم آنکھیں میرا دل نہیں بدل پائیں گی۔ آج تک 50 مجرموں کو پکڑ کر حوالات میں قید رکھا ہے میں نے، اور سب کے سب پیشہ ورانہ مجرم تھے، مگر تم سچ مچ مجھے ایک شاطر دماغ کی عورت لگتی ہو، جس نے چند گھنٹوں میں ہی میرا دماغ گھما کر رکھ دیا ہے۔ وہ تو اسے شرم دلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ مسکرا کر پھر بلند آواز میں قہقہے لگانے لگی، کہنے لگی، ہاں ٹھیک کہا آپ نے، آج تک ایسا کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو مجھے جھیل سکے۔ وہ تالی بجا کر ہنس کر گویا فخری انداز میں بولی تھی، جبکہ ارتضیٰ اگلے ہی پل اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا، پوری قوت سے اس کے نازک لبوں کو اپنے لمس سے سرشار کر رہا تھا۔ اس سے خود سے دور کر رہی تھی، چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، مگر ارتضیٰ اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اوپر کی جانب بلند کر گیا تھا۔ دھیرے دھیرے ڈرتے ہوئے ہی صحیح نازنین مزاحمت کرنا بند کر چکی تھی، جانتی تھی کہ آج وہ نہیں بچنے والی۔ خوف کے مارے اسے لگ رہا تھا کہ شاید آج رات وہ بھی ہاسپٹل میں ہی پہنچ جائے گی، مگر کسی بھی طرح کی سختی کا مظاہرہ ارتضیٰ نے نہیں کیا تھا۔ وہ اتنی محبت اور اپنائیت کے ساتھ اس کے وجود میں اپنی محبت کی چھاپ چھوڑنے لگا کہ نازلین تو حیران ہو چکی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے اپنا آپ اس پر وارنے لگی تھی۔ جو الفاظ اس کی سہیلی نے اسے بتائے تھے وہ سارے ہی اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ خوف کے مارے وہ بار بار ارتضیٰ کے سامنے سسک رہی تھی، ڈر رہی تھی، اور ارتضیٰ بھی سمجھ چکا تھا کہ اسے پہلی بار شوہر کے قریب آنے کا ہی خوف ہے، جو کہ ہر لڑکی کو ہی ہوتا ہے، مگر اس پاگل لڑکی میں کچھ زیادہ ہی تھا۔ بڑے پیار سے وہ اس کے وجود پر اپنی مہر ثبت کرتا رہ گیا۔ جب دھیرے دھیرے نازلین کا تنفس بھی نارمل ہونے لگا اور وہ بھی اپنے آپ مکمل طور پر ارتضیٰ کو سونپ گئی، تو ارتضیٰ بھی گویا پرسکون ہو چکا تھا۔ پھر یوں وہ یہ حسین رات ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ارتضیٰ کے چوڑے سینے پر وہ سر رکھے بالکل اس کے حصار میں سو رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر فوراً اٹھ کر بیٹھی، پھر بے ساختہ اس کی نظر بستر کی چادر پر گئی تھی، جس کا رنگ گزشتہ رات گزرنے والے لمحات کی گواہی دے رہا تھا۔
وہ وہاں سے فوراً اٹھ کر واش روم میں بھاگ گئی تھی۔ نہا کر جب باہر آئی تو ارتضیٰ جاگ گیا تھا اور گویا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب دیوانگی والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ تو شرما ہی چکی تھی۔ فوراً نظر پھیر کر کہنے لگی، اٹھ گئے آپ؟ وہ شرما کر بالکل روایتی بیویوں کی طرح بولی تھی اور اس بار قہقہا ارتضیٰ کا گونجا تھا۔ کہنے لگا، کیا کہا تم نے؟ اتنی معصومیت، اتنا روایتی پن، قسم سے تم پر تو بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا۔ وہ گھور کر ارتضیٰ کو دیکھنے لگی تھی۔ کہنے لگی، ایس ایچ او صاحب، آپ کو میں اتنی عزت احترام سے بلا رہی ہوں، شاید آپ کو عزت راز نہیں آ رہی۔ ارتضیٰ ہنس کر کہنے لگا، ہاں نا، بالکل نہیں بیوی، تمہارے منہ سے میں نے وہ کچھ سن رکھا ہے، کبھی یہ معصومیت تم پر جچتی نہیں ہے۔ نازلین جو ٹال سے اپنے بال پہنچ رہی تھی منہ پھلا کر ارتضیٰ کو دیکھنے لگی اور پھر ٹاول اس پر پھینکا تھا اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی۔ ارتضیٰ کا ہاتھ اس کا پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے دل پر مزید ستم مت کرو لڑکی، ورنہ بالکل بھی رحم نہیں کروں گا۔ کل رات تم نے میری شدتیں صرف اتنی ہی دیکھی ہیں جتنی تم برداشت کر سکو، لیکن اب تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہیں سچ میں پولیس والا بن کر ایسے ریمانڈ کروں کہ تم سانس لینا بھی بھول جاؤ۔ اس کے الفاظ سن کر نازلین بالکل سرخ ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر گزشتہ رات کے لمحات گردش کرنے لگے تھے اور ایک بار پھر اسے باہوں میں وہ بھر چکا تھا۔ وہ خود کو چھڑانے کا کہنے لگی کہ جائیں نہا کر آئیں، بلا وجہ مجھے چھونے کی کوشش مت کریں، پہلے مجھے کافی درد ہو رہا ہے۔ پوری رات بالکل کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح مجھے اپنی اذیتوں سے دوچار کرتے رہے۔ وہ نظریں پھیر کر یہ بولی تھی۔ ارتضیٰ کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کہنے لگا، کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو۔ میں یا پھر تمہیں دوبارہ وہ لمحات یاد کراؤں جب مجھے کہہ رہی تھی کہ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا وہ فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ نہیں پلیز، شرمی نہیں آپ کو؟ کتنے بے باک ہیں آپ۔ وہ تو فوراً کمرے سے باہر بھاگی تھی اور ارتضیٰ اس کی صدا پر ہی فدا ہو چکا تھا۔ سب کے ساتھ ہی چند روز میں وہ گھل مل چکی تھی۔ ایک شام ارتضیٰ اس سے سوال کر ہی بیٹھا کہ تم مجھ سے شادی سے انکار کیوں کر رہی تھی؟ دیکھو، میں ایک پولیس والا ہوں، یہ سب کچھ میری ٹریننگ میں شامل ہے، میں تم پر شک نہیں کر رہا، لیکن میرے دل میں یہ بات اٹک رہی ہے۔ مجھے چین ہی نہیں آ رہا کہ تم یوں انکار کیوں کر رہی تھی۔ میں بڑا سیدھا سادھا سا بندہ ہوں، کیا تم مجھے سچ بتاؤ گی؟ اس سب کی وجہ بتاؤ گی؟ ٹھیک ہے، لڑکیاں بعض دفعہ شادی نہیں کرنا چاہتی، ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ابھی بھی بچپنے لڑکپن وغیرہ ہوتا ہے، لیکن ایک اچھا مجھ جیسا ہینڈسم شوہر دیکھ کر تو کسی کے بھی منہ میں پانی آ سکتا ہے۔ پھر بار بار تمہارا انکار کرنا، یہاں تک کہ جب ہم رشتہ لے کر گئے تھے تم نے ہماری اتنی انسلٹ کی تھی جو کہ مجھے واقعی برا لگا تھا۔ میری ماما تو یوں غصے ہو چکی تھی جیسے دوبارہ تمہارے گھر میں قدم ہی نہیں رکھیں گے۔ نازلین تھوڑی شرمندہ ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں میرے اس بھلکڑ دماغ میں اچانک سے کیسے فتور آ گیا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی میں کیا بول رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں۔ میں نے آنٹی سے اس رویے کی معافی بھی مانگ لی تھی۔ وہ منہ بسوڑ کر بولی تو ارتضیٰ اس کی گال تھپ تھپا کر کہنے لگا، اچھا چلو کوئی نہیں، کیا یاد رکھو گی، معاف کیا، لیکن میرے سوال کا جواب ابھی تک مجھے ملا نہیں ہے۔ وہ پہلے تو تھوڑی سی جھجکی، کہنے لگی، وہ بس مجھے شادی کی پہلی رات سے نا کافی خوف آتا تھا۔ میں نے ایسے ایسے واقعات سن رکھے تھے اور میری خود کی سہیلیوں نے مجھے وہ کچھ بتا رکھا تھا کہ میں گھبرا چکی تھی کہ کہیں آپ بھی میرے ساتھ کچھ ایسا نہ کر دیں اور میں بھی مری پڑی ہوں۔ وہ اس کی اس بات پر اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگا، عجیب پاگل لڑکی ہو تم، میرا کمپیریزن ایسے لوگوں سے کرتی رہی ہو تو تمہیں سزا تو ملے گی، برابر ملے گی۔ وہ فوراً اس کے سینے میں چھپی تھی۔ کہنے کی، نہیں جی ارتضیٰ، آپ تو میری جان ہے نا، میں تو بس ایسے ہی مذاق کر رہی تھی، آپ تو میرے اتنے اچھے ہسبینڈ ہیں،
مگر ارتضیٰ کہنے لگا نہیں، کوئی رحم نہیں، بالکل بھی رحم نہیں کروں گا میں۔ اب تم پر مجھے ایسا سمجھتی تھی، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ نازلین منہ ہی منہ میں من بنا کر رہ گئی۔ اچھا سوری نا، معافی مانگ تو رہی ہوں، اب کیا پاؤں پکڑ لوں آپ کے؟ مگر اسے یوں ہی باہوں میں بھر کر سیدھا واش روم میں لے آیا تھا۔ کہنے لگا شرٹ اتارو میری فوراً۔ وہ کہنے لگی کہ وہ کیوں؟ تو کہنے لگا چپ چاپ اتارو۔ وہ اس کی شرٹ اتار چکی تھی۔ ارتضیٰ شاور کھول چکا تھا، پانی کی بوندیں اس کے مسلز پر بہہ رہی تھیں، اور یہ منظر نہ چاہتے ہوئے بھی نازنین کے اندر سرشاری کے جذبات جگا رہا تھا۔ وہ بے قابو سے ہونے لگی اور اپنا ہاتھ اس کے مسلز پر رکھ چکی تھی۔ ارتضیٰ بھی دھیرے دھیرے اسے ہر پردے سے آزاد کرتا چلا گیا، اور پھر وہی شاور کے نیچے ہی وہ ایک دوسرے پر اپنی محبتیں لٹانے لگے کہ تبھی باہر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی والدہ کہنے لگی ارتضیٰ بیٹا، تمہارا کوئی دوست آیا ہے۔ اپنی ماں کی آواز پر ارتضیٰ ہڑ بڑھا کر پیچھے ہٹا۔ شرما کر ناظرین بھی پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جب مسکرا کر ارتضیٰ کہنے لگا ارے یار، پتہ نہیں کباب میں ہڈی کون آ گیا۔ بس تم تیار ہو، آج رات تو میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں، میں بس ابھی آتا ہوں۔ اس کے گال پر اپنا لمس چھوڑ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا، اور آنے والے لمحات کا سوچ کر نازلین کے چہرے پر مسکراہٹ سی پھیل چکی تھی۔